مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میں ادنا سا خادم صابر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ یسوع مسیح کی صلیبی موت ہے، اور اس میں سے ہم یسوع مسیح کا دوسرا کلمہ جو اس نے صلیب پر ارشاد فرمایا، اس نے یہ جو مرقوم ہے، یہ لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی 43ویں آیت میں یہ مرقوم ہے۔ اس میں لکھا ہے، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور ہم صلیبی موت پہ بات کریں گے کہ صلیبی موت ایک بہت اذیت ناک موت ہوتی تھی، اور یہ رومیو نے، فنیکیوں کا ایک فرقہ تھا، اس سے یہ اڈاپٹ کی تھی، اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر کے اس کو اور زیادہ دردناک انہوں نے بنا دیا تھا۔ اور عام طور پر اگر کسی کو سزائے موت ہوتی ہے تو وہ ایک دم سے چند منٹ کے بعد اس شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن جو صلیبی موت ہے اس میں کم از کم 6 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے کہ کسی شخص کی جان نکل جائے، اور ہر ایک منٹ جو ہے وہ اذیت ناک ہوتا ہے۔ اور مسیح یسوع نے ہم سب کی خاطر اس اذیت ناک موت کو اپنے گلے لگایا، اور خوشی سے اس نے بالکل اس پہ کوئی آرگومنٹ نہیں دیے، کوئی دفاع کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ خوشی سے اس نے یہ موت کو اپنے گلے لگایا۔ کس کے لیے؟ ہم سب کے لیے۔ اور ہم اگر دیکھیں تو اس کا تعلق ہم سب کی نجات کے ساتھ ہے۔ اس کلمے کا تعلق جتنے بھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، اس کا تعلق ہماری نجات کے ساتھ ہے۔ اور نجات جو ہے یہ ہم سب کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے خدا تک پہنچنے کا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا سے ہم سب کی دوری ہو چکی تھی، اور یہ دوری کس طرح واقع ہوئی؟ یہ باغ عدن میں ہم خدا سے دور ہو چکے تھے۔ جب آدم نے وہ پھل کھایا اور اس پھل کا اثر اس کے خون میں شامل ہوا، اور اس کی وجہ سے آدم اور اس کا خون دونوں گناہ کے زمرے میں آ گئے۔ اور جو بھی آدم سے پیدا ہوتا ہے وہ گناہ کرے یا نہ کرے، وہ پیدائشی طور پر گناہ گار ہے۔ اور ہم اگر اس کے بارے میں داؤد کے حوالے سے دیکھیں تو داؤد کے بارے میں خدا کہتا ہے، میرے دل کے موافق مجھے ایک شخص مل گیا ہے۔ اور دل کے موافق کی اگر ہم انگلش ٹرانسلیشن کریں تو اس کا مطلب ہے آئیڈیل۔ اور آئیڈیل شخص ایسا ہوتا ہے جو بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے۔ لیکن جب داؤد اس بات کو سمجھ گیا اور داؤد اس بات کو جانتا تھا کہ وہ گناہ گار ہے، تو اس نے زبور میں لکھا کہ میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا اور گناہ کی حالت میں اس دنیا میں آیا۔ اس کا مطلب ہے وہ اس بات کو جان چکا تھا کہ میں گناہ گار ہوں پیدائشی طور پر۔ اور ہم ہر شخص جو اس دنیا میں آتا ہے وہ پیدائشی طور پر گناہ گار ہے، وہ گناہ کرے یا نہ کرے۔ اور پھر خدا نے ایک ذریعہ بتایا کہ قربانی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے معافی ہو سکتی ہے۔ اور اس کا ہمیں واضح جو ہے وہ خروج کی کتاب میں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے موسیٰ کو 40 دن کے لیے پہاڑ پر بلایا، اور خدا نے اس کو بتایا کہ 10 حکم دیے، اس کے ساتھ شریعت دی، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کون سے کپڑے پہننے کون سے نہیں پہننے، کس سے شادی کرنی چاہیے کس سے نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی اس شریعت کی نافرمانی کرے گا تو خدا نے اس کو بتایا کہ ایک بے عیب برا لے وہ شخص اور وہ کاہن کو دے۔ اور خدا نے یہ بھی بتایا کہ جس ہیکل کا نقشہ تجھے آسمان پہ دکھایا گیا اس کی نقل جو ہے تو نے زمین پر بنانی ہے، اور اس کے لیے میں نے چند لوگوں کو تیار کیا ہے کہ وہ تیری اس میں مدد کرے۔ اور موسیٰ نے آ کے ویسا ہی کیا، ایک ہیکل کا نمونہ بنایا، اور کاہن جو ہے وہ لوگوں کے لیے کفارہ دیتے تھے۔ اور جس سے بھی گناہ سرزد ہوتا تھا وہ شخص کیا کرتا تھا، وہ ایک بے عیب برا لاتا۔ بے عیب ہم سمجھتے ہیں بے عیب ایسا ہوتا ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو، مطلب اس کی آنکھیں ٹھیک ہوں، اس کے دانت ٹھیک ہوں، اس کے پاؤں ٹھیک ہوں، اور ایسا برا وہ لا کے کاہن کو دیتے تھے۔ اور کاہن کیا کرتا تھا، کاہن ایک سونے کے پیالے میں تھوڑا سا خون لیتا، باقی خون کو وہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ وہ پیالہ لے کے اندر جاتا مذبح پر جہاں پر خدا کی حضوری ٹھہرتی تھی، اور 7 بار انگلی ڈبو کر وہ مذبح پر چھڑکتا تھا کہ یہ فلانے شخص کے گناہ کا کفارہ ہے، یہ فلانے شخص کے گناہ کا کفارہ ہے، اور باقی خون کو وہ پائے پہ ڈیل دیتے تھے۔ اور پھر باہر آ کے مذبح سے باہر اس جانور کو جلا دیا جاتا تھا، اور وہ گناہ جو شریعت میں ہوا تھا وہ معاف ہو جاتا تھا۔ لیکن جس شخص نے وہ معافی کروائی ہوتی تھی، کچھ دنوں بعد کچھ عرصے بعد اس کو پھر اسی گناہ کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کفارہ پھر گناہ، پھر کفارہ پھر گناہ، اور یہ پریکٹس کرتے کرتے انسان جو ہے وہ بالکل
तंग आ गया कि कैसे हम इस गुनाह से आज़ाद होंगे। लेकिन इंसान की समझ में एक बात ये आ गई कि अगर खून के बदले खून है, तो इस बात की समझ भी इसको आ गई कि इंसान के बदले भी इंसान है। लेकिन इंसान कैसा हो, जो बेऐब हो, पाक हो और बेगुनाह भी हो। लेकिन जो आदम से पैदा होगा वो कभी भी ना पाक हो सकता है ना बेगुनाह हो सकता है। इसीलिए खुदा ने एक मंसूबा बनाया और खुदा ने मुकद्दसा कुंवारी मरियम से यीशु मसीह को पैदा किया। और कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह रूहुल कुद्दस की कुदरत से पैदा हुआ, यानी कि खुदा से पैदा हुआ। इसका मतलब है कि जो आदम से पैदा होगा वो गुनाहगार है, लेकिन जो खुदा से पैदा होगा वो पाक भी है, वो बेऐब भी है और वो बेगुनाह भी है। और फिर यीशु बड़ा भी हुआ और यीशु ने कहा, कौन मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। और फिर यीशु ने सलीब पर जान दी, और सलीब पर जान देने के साथ इब्रानियों के 9 बाब में लिखा है, वो बैलों और बकरों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर, हाथ के बने हुए खैमा में नहीं बल्कि वो असल खैमा में दाखिल हो गया और खुदा के सामने खड़ा हो गया और अपना खून पेश करके उसने कहा, बाप ये इंसान के खून के बदले ये मेरा खून ले ले और वो गुनाह माफ कर दे जो आदम से चलते आ रहे हैं। और आज भी ऐसा ही है। और सलीब पर भी यही वाकया सरजद हुआ जो उस डाकू के साथ हुआ। हम जो दूसरी अनाजील है उसमें देखते हैं कि वो दोनों डाकू उस पर लान तान कर रहे थे, लेकिन इसमें हम एक वाकया देखते हैं। वो क्या है कि इस डाकू ने यीशु को कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। इसका मतलब है वो इस बात से मुतासर हो गया। किस बात से? जो यीशु ने पहला कलमा इरशाद फरमाया। उसने पहले कलमे में कहा, इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। वो इस माफी के अमल को समझ गया। उसने भी शायद दूसरे लोगों की तरह यीशु के मोर्जा सुने होंगे, हेरोदेस की तरह, दूसरे लोगों की तरह जो यीशु के पास आए और गुनाहों से आजाद होकर चले गए। उसने इसका तजर्बा सलीब पर कर लिया जब यीशु ने कहा कि ऐ बाप इनको माफ कर। और इसका सबूत हमें वाज़ेह तौर पे मिलता है कि उसने दूसरे डाकू को कहा कि तुझे जरा भी खौफ नहीं है, तुझे खुदा का खौफ नहीं है। हम तो अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। पहली बात जो उसने इकरार किया, उसके दिल में खुदा का खौफ आ गया। दूसरी बात जो उसके दिल में आई, उसने कहा हम तो अपने गुनाह के सजा भुगत रहे हैं, लेकिन इसने तो किया ही कुछ नहीं है। इसका मतलब है उसने यीशु को बेऐब भी तस्लीम कर लिया कि यीशु मसीह गुनाहगार नहीं है, वो बेऐब है, वो बेगुनाह है। और तीसरी बात जो उसने की, उसने कहा यीशु का मतलब है निजात दहिंदा। उसने यीशु को अपना निजात दहिंदा भी कबूल कर लिया। उसने कहा यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और यीशु ने वहां पर एक बात की कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। और ये जो माफ़ी का अमल है ये सारी उम्र के लिए जारी है। यीशु ने माफ़ी के अमल को आखिर तक, आखिरी सांस तक हमारे लिए जारी रखा है कि हम किसी भी वक्त इस माफ़ी के अमल को अपना सकते हैं। हम किसी भी वक्त जब हमें एहसास होता है कि हम गुनाहगार हैं तो हम उसी वक्त इकरार कर सकते हैं कि खुदावंद मैं गुनाहगार हूं। और गुनाहगार किस वजह से हूं? उस आदम की वजह से। और ये जो हम गुनाह करते हैं बदन में रहते हुए, ये उस गुनाह की वजह से है। क्योंकि अगर जड़ नापाक है तो ऊपर जो फल होगा वो भी नापाक ही होगा। लेकिन जब हम उस जड़ की माफी करवा लेंगे, उस जड़ के लिए हम माफी मांग लेंगे, तो ये ऊपर वाले गुनाह खुद ब खुद पाक हो जाएंगे, ये खुद ब खुद माफ हो जाएंगे। तो डाकू ने भी ऐसा ही किया और लिखा है दिल से ही मान ला, मुंह से इकरार कर तो तू निजात पाएगा। डाकू दिल से ही मान लिया है, उसने इकरार भी कर लिया कि यीशु मसीह निजात दहिंदा है। आज हमारे पास भी मौका है, अगर हम इस बात को समझ गए हैं कि जो डाकू ने किया हमें भी करने की जरूरत है। हम पैदाइशी तौर पर गुनाहगार हैं, हमारे नेक काम हमें बचा नहीं सकते। हम देखते हैं कि डाकू जो लिखा है बदनाम डाकू है और वो मशहूर डाकू है, उसको बहुत सारे लोग जानते हैं और उसके हक में कोई भी एक नेकी का हमें कहीं पे भी नहीं मिलता कि उसने कोई नेकी की है। इसका मतलब है हमें नेक काम नहीं बचा सकते। हमें अगर कोई चीज बचा सकती है तो वो मसीह का खून है जो सलीब पर बहाया गया है, जिसके लिए मसीह ने जान दी और अपना खून लेकर बाप के पास चला गया। हमें उस खून पर तवक्कल करके मसीह के कदमों में आने की जरूरत है। जैसे डाकू ने अपने आप को मसीह के कदमों में पेश कर दिया। उसने कहा यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना।
تو یسوع نے کہا کہ میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو آج ہمارے پاس بھی موقع ہے، اگر ہم بھی فردوس کے وارث بننا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسیح کے ساتھ اس ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے، مسیح نے کہا میں جاتا ہوں، جا کے تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ کن کو؟ جو اس کفارے کو جانیں گے۔ ہم نے ایمان اس بات پر لانا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا ذہن میں یہ بات ہے کہ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم گناہوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ مرکز کی انجیل 16 باب 16 آیت میں لکھا ہے جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ اس کا مطلب ہے ایمان اور بپتسمہ دو باتیں ہیں، ہمیں ان دونوں باتوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ پہلی بات جو ہے وہ ہے ایمان۔ اگر ہم ایمان لیے بغیر بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم آسمان پر نہیں جا سکتے۔ ایمان ہمیں اس بات پہ لانا ہے کہ آج سے 2020 سال پہلے میرے بدلے اس لیے کہ اگر میں اس دنیا میں اکیلا بھی ہوتا تو مسیح نے میرے لیے اس دنیا میں آنا تھا۔ میرے بدلے آج سے 2020 سال پہلے مسیح نے صلیب پر جان دی ہے۔ مجھے دل سے اس بات پر ایمان لانا ہے اور منہ سے اقرار کرنا ہے کہ میں گناہ گار ہوں۔ کس وجہ سے؟ آدم کے گناہ کی وجہ سے۔ اور اقرار یہ کرنا ہے کہ خداوند میں ایمان لاتا ہوں کہ مسیح کے خون سے میرے تمام گناہ دھل چکے ہیں۔ تو پھر ہم اس فردوس کے وارث بنتے ہیں جو مسیح نے ہمارے لیے تیار کی ہے۔ آئیے ہم آج اس بات کا فیصلہ کریں۔ اگر آج تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائے تو آج ہمارے پاس موقع ہے، جیسے ڈاکو نے آخری وقت میں اس بات کا احساس کیا کہ مجھے ضرورت ہے، اگر میں ایسے مر گیا تو میں فردوس میں نہیں جا سکتا، میں جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن اس نے آخری وقت پر فیصلہ کیا۔ لیکن شاید ابھی ہمارے پاس آخری وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ابھی وقت ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کریں، بپتسمہ لیں اور اس ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ آئیے ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی زندگی پر غور کریں اور اس بات کا فیصلہ کریں کہ اپنی زندگی خداوند کو دیں اور اس کفارے پر، اس خون پر ایمان لائیں جو ہمارے لیے بہایا گیا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور توفیق دے کہ آپ اس کفارے کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔